جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی میں اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جا کے وہاں پیش ہوگا نام با نام، جس قدر جس کا ہو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم سورہ قمر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 اوصاف بیان کیے گئے، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ قیامت کا قریب آنا یہ صفت مصطفیٰ میں سے کیسے ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے دیگر انبیاء کو آپ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، لیکن جب آپ کی تشریف آوری ہو گئی تو لوگوں کو اب پتہ چل گیا کہ مزید کوئی نیا نبی نہیں تشریف لائے گا اور قیامت قریب آ گئی۔ اور جو دوسرا جز بیان ہوا کہ چاند پھٹ گیا، یعنی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس سے مراد وہ واقعہ ہے کہ جب غیر مسلموں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا، اس معجزے کا مطالبہ کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، چاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اللہ کریم ہمیں فیضان مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ پروگرام ہے نعت خواں صحابہ، وہ پیارے صحابہ، وہ جنتی صحابہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا، صحبت مصطفیٰ پانے کا شرف حاصل کیا، اور پھر عشق برے کلام لکھے، نعتیہ کلام ارشاد فرمائے۔ ان اشعار کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں، اس سے برکت لیا کرتے ہیں، اس کی تشریح سنا کرتے ہیں اور نعتیں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ آخر تک شامل رہیں گے، عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب اور سنتے ہیں صحابی رسول کی نعت بزبان صحابی رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ، ان کا نعتیہ کلام انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ آپ لکھتے ہیں، امین علی الفرقان اول شافع وَأَوَّلُ مَبْعُوثٍ يُجِيبُ الْمَلَائِكَةَ۔ یہ وہ نبی ہیں جو قرآن پر امین ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے مبعوث ہوئے ہیں، جو فرشتوں کو جواب دیتے ہیں۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کتاب نازل کی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن شریف، کتنے نام ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے پیارے حبیب پر نازل کی، اور آپ اس کلام الہی پر امین ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہی آپ امت تک پہنچاتے ہیں، وہی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کوئی رد و بدل نہیں کرتے۔
اللہ اکبر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سونے سونے مقدس بابرکت پاکیزہ ناموں میں ایک مبارک نام ہے امین. اور یہ امت میں عام بھی ہے، وہ تو بچوں کے نام امین رکھے جاتے ہیں. اسکولوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور امانت داری اتنی معروف تھی کہ وہ مکے کے جو لوگ تھے غیر مسلم بھی تھے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے کیا تھے. بات کیا بات. وہ اچھا امین نام کیوں رکھا گیا رسول پاک کا؟ اب یہ علماء کی بڑی شانیں ہیں، کیونکہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن دیکھتے رہتے ہیں، حدیث پڑھتے رہتے ہیں، ان کی شروحات پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، تو ان کا ذہن اسی میں چلتا رہتا ہے. ہمارا فیس بک پہ چلتا رہتا ہے، ہمارا سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے، ہمارا دنیاوی ترقیوں پہ چلتا رہتا ہے، ہمارا کیمسٹری اور فزکس کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے، باٹنی زولوجی میں ہم چکر لگاتے رہتے ہیں. جو دنیاوی علوم جائز ہیں وہ جائز ہی ہیں. دعوت اسلامی کی اپنی یونیورسٹی قائم ہے، ایک بات ہو رہی ہے. تو کتنی پیاری بات لکھی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے آپ میں تمام اچھے اخلاق جمع فرمائے ہیں، اس لیے آپ کا نام مبارک رکھا امین. سبحان اللہ. اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 21 میں مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے. اور اس آیت کریمہ میں بہت سارے مفسرین نے کہا امین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. دیکھیں کعبہ تعمیر ہو رہا ہے اور قریش میں سخت اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ حجر اسود جو ہے، جو جنتی پتھر ہے، پہلے ابیض تھا پھر اسود ہو گیا، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا کون؟ کیونکہ یہ ایک سعادت تھی، ایک اعزاز تھا کہ ہم رکھیں. اختلاف، لڑائی جھگڑا، عرب تو یہ کام کرتے تھے. میرے نبی نے صلح کروائی، میرے نبی نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اللہ کی عطا سے، ان کے لڑائی جھگڑے ختم کیے. اچھا اب اتفاق یہ ہوا کہ جو صبح صبح سب سے پہلے مسجد حرم میں آئیں گے ان کا فیصلہ مانا جائے گا. سب سے پہلے میرے نبی تشریف لائے. سبحان اللہ. اب آپ کو دیکھ کر برجستہ بے ساختہ کیا نکلا منہ سے؟ یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی. یہ جو فیصلہ کرتے، اللہ کرے کہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگ کہیں یار امانت دار آ رہا ہے، بڑا شریف آدمی آ رہا ہے، بڑا نیک آدمی آ رہا ہے، ارے یہ تو عاشق رسول ہے، ارے وہی آ رہا ہے جو تہجد پڑھتا ہے نا، وہی آدمی جو صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، وہی آدمی آ رہا ہے جس کا لین دین بہت اچھا ہے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو مسکراتے رہتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے. اللہ کرے رسول پاک کی پہچان کیا ہے؟ امین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور یہ بھی ایک اچھی علامات میں سے کہ لوگ اچھے القابات سے یاد کریں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہوں. دیکھیں کہ وہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. جس کو لوگ کہتے ہیں نیک ہے وہ نیک ہے، جس کو لوگ بد کہتے ہیں وہ بد ہے. یہ ایک علامت ہے بندے کے نیک ہونے کی. بالکل. دیکھیں نا کہ وہ جنازہ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. دوسری میت جاتی ہے، فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کی کیا واجب ہو گیا میرے آقا، کچھ تربیت فرمائے ہماری. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جس کی تعریف کی جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے مذمت کی تو اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھے. اور ویسے ایک اور بات ہے عمر بھائی، نیکی چھپتی نہیں، گناہ چھپتا نہیں. جو ہم کرتوت کریں گے نا لوگ ہمیں اسی نام سے پکاریں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. امین کہتے ہیں. اور امتی نہیں، صحابہ نہیں، غیر مسلم کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو نبیوں کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے، میرے نبی کو مانتے کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچے ہیں. مگر ان کی بدبختی
जहन्नम में जाना था जिसने नहीं माना। ज़ाहिर है जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा, उसके लिए जहन्नमी। और जो मेरे नबी को मानेगा, और देखिए इसमें भी बड़ी वो मोहब्बत वाली बात है, नबी को मानते हैं, नबी की मानते हैं, अल्लाह अकबर। हम नबी को मानते हैं। नबी की कौन कौन सी मानते हो? लेन देन वाले मामलात में मानते हो नबी की? ख़ानदानी मामलात में नबी की मानते हो? काम कारोबार में मानते हो? फ़राइज़ व वाजिबात व सुन्नतों में मानते हो? कितने इरशादात हैं। खैर, मेरे नबी की शान, सुब्हानल्लाह, अमीन आपको कहा जाता है। और हज़रत सैयदना अब्बास बिन मिर्दास मेरे नबी की शानें बयान कर रहे हैं। भाई उम्मती तो शानें ही बयान करेगा, ईमान लाने वाला शानें बयान करेगा। अमीनुन अलल फ़ुरक़ानी अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मबऊसिन युजीबुल मलाइका। ये वो नबी हैं जो कुरान पर अमीन है। अच्छा, मेरे नबी भी अमीन। कुरान किसके ज़रिए हम तक पहुँचा? जिब्रील अमीन लेकर आए, जिब्रील अमीन और रसूल अमीन और फिर सहाबा भी के अमीन ज़रिए। है, ये भी अमीन है। हदीसें किसके ज़रिए पहुँची? सहाबा के ज़रिए। साहबे के ज़रिए। आका ने ये फरमाया, साहबा ने बताया। कुरान भी सहाबा लिखा कुरान करते। साहबा ने लिखा, उन्होंने पहुँचाया, आगे भी उन्होंने पहुँचाया। उस्मान गनी ने उसकी जिल्दें बनवाई, मुसहफ शरीफ बनाए, फ़ारूक आज़म ने मशवरे दिए, सिद्दीक़ अकबर ने काम किया, सहाबा ने काम किया। जैसे अमीर मुआविया लिखा करते थे कुरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दीगर सहाबा इकरामी खुलफा अरबआ तो कातिबीन वही थे। वो तो माशाअल्लाह हर जगह खैरात में अव्वल, सदक़े में अव्वल, हिजरतों में अव्वल, कुर्बानी में अव्वल, मैदान जंग में अव्वल, वो तो सब जगह अव्वल अव्वल थे। सहाबा की क्या शान है, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पर अमीन हैं। जो हुजूर जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आमद होती है और फिर लोग कहते हैं कि ये अमीन आ रहे हैं, तो फिर वो सुलह कैसे हुई, वो भी कुछ हमारे नाजरीन को बताया जाए। जी, अब देखें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अमीन हैं, हकीम भी हैं। सुभान अल्लाह। हिकमत और दानाई मेरे रब ने मेरे महबूब को इतनी अता फरमाई कि सारे ज़माने की अक्लें, सारे नेक लोगों की अक्लें, सारे अम्बिया की अक्लें एक तरफ है, अक्ल मुस्तफ़ा सब पर गालिब है। और मिसाल दी गई कि लामुतनाही समुंदर हैं और एक कतरा है। ये सारी मखलूक को कतरा मिला है, मेरे महबूब को, मेरे आका को, मेरे नबी को अल्लाह करीम ने सबसे ज़्यादा अक्ल व फरासत अता फरमाई। आपने कहा भी सारे आ जाओ, चादर बिछाओ और उस पर हजर अस्वद रखते हैं। मेरे नबी की हिकमत अमली ये सिखा रही है। घर के सरबराह को, ऑफिस के सरबराह की तरबियत हो रही है, ये मिलॉनर की तरबियत हो रही है, ये लीडर की तरबियत हो रही है, ये HOD की तरबियत हो रही है। सुलह किस तरह करवानी है, दिल कैसे मिलाने हैं, वो सब ने रखा। अब कहा कि सारे चादर उठाओ, चादर उठाकर हजर अस्वद जहाँ रखना तो उसके मुकाबिल आता है, सामने आता है। मेरे नबी अपने मुबारक हाथों से उठाकर उसको रखते। अच्छा, वो भी एजाज़ में शामिल है, वो भी राज़ी और फैसला भी हो सब गया, कबीलों की तरफ से नुमाइंदगी हो गई। तो कैसी हिकमत के साथ मेरे नबी ने इनके दिलों को मिलाया, सुभान अल्लाह। अच्छा, ख़ुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये शिफा शरीफ की हदीस पाक। शिफा शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत की किताब है। महबूब की बातें पढ़े ना यार, महबूब की शब रोज़ कैसे गुज़रे, बचपन शरीफ कैसे गुज़रा, मुबारक लड़कपन कैसे गुज़रा, मुबारक जवानी कैसे गुज़री, आपने निकाह फरमाए और उसमें वलीमे कैसे होते थे, आपकी हिजरतें, आपके सफ़र के मामलात, आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात, आपके दुश्मनों के साथ मामलात, आपका अफ़्व दरगुज़र, आपकी मेहरबानी, आपकी सखावत, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी तिलावत, आपका सोना, आपका जागना, आपका बोलना, आपका समझाना, ओए होए सुभान अल्लाह। पढ़े ना सीरत। शिफा शरीफ मेरे नबी की सीरत की बहुत ही प्यारी किताब। उसमें लिखा है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअमीनुन फिस समाई अमीनुन फिल अर्द। नहीं, अल्लाह पाक की कसम, बेशक मैं आसमान में भी अमीन हूँ और ज़मीन में भी अमीन हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे नबी की। अच्छा, देखें कि कोई बड़ा आदमी होता है, कोई बड़ा लीडर होता है, कोई सरबराह होता है, कोई खैर खाए उम्मत होता है, उसको एक आध लक़ब मिल जाता है, कोई टाइटल मिल जाता है।
میرے نبی کے ٹائٹل اتنے ہیں کہ شمار ہی نہیں ہو سکتے. جو وہ ٹائٹل بھی تو ایک علاقے یا دنیاوی لحاظ سے ہوتا ہے. ایسے تو میرے آقا تو فرما رہے میں آسمان میں بھی امین. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. کیا جان خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کا خاندان نعت خواں میرے نبی کا، اعلیٰ حضرت کے خلفاء نعت خواں میرے نبی کے، اعلیٰ حضرت کا ہر چاہنے والا میرے نبی کا نعت خواں ہے. اور بھی ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ تو خاندان اور سلسلے جو رضوی ہیں وہ نعت خوان ہوتے ہیں، نعت سننے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور بھی ساری امت میرے نبی کی نعت خواں ہیں اور نعتوں کو ہر مسلمان پسند کرتا ہے. خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفیعی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، قسیم بھی ہیں. عطا کیے لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے پیارے. امین بھی ہے، مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے، عظیم بھی ہے، امین بھی ہے، مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے، عظیم بھی ہے. اور بڑی پیاری بات اسی کلام کے اندر ذہن میں آئی کہ مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن رضوی کیا لکھ رہے ہیں کہ عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے پیارے. بقیہ کے القابات دنیا والے دیتے ہیں، ڈر کے مارے دیتے ہیں، لالچ میں دیتے ہیں. اللہ اکبر، میرے نبی کو جو القابات ملے میرے رب نے عطا فرمائے. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ سلیکٹڈ، منتخب شدہ. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا و مساء. میں آسمان کے مالک کا امین ہوں، میرے پاس اس کی طرف سے صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں. رب کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے میں ایسا نور رکھا کہ چہرہ بھی کہتا ہے یہ امانت دار ہے، سبحان اللہ، یہ امین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک قافلے نے مدینہ پاک کے قریب قافلے نے سوئے طیبہ کا مرحلہ کی پڑاؤ کیا، اس نے خیمہ لگایا، تھوڑی دیر وہاں رک کر انہوں نے سفر شروع کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ قافلے والوں نے کہا کہ مدینے کا. فرمایا کس لیے؟ کہا کھجوریں خریدنے آئے. گفتگو کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر پڑی ایک اونٹ پر. فرمایا کیا ایسے بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سودا طے ہو گیا، قیمت مقرر ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی اپنے مبارک ہاتھوں سے رسی پکڑی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. قافلے والے رسول پاک کے جلووں میں کھو گئے. ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. اچھا، اب سودا تو طے ہو گیا، قیمت کا پوچھا تک نہیں، اپنی چیز خریدار کو پکڑا دی. اب رسول پاک تشریف لے گئے. اب یہ آپس میں کہنے لگے ہم نے کیا کیا؟ جس کو ہم جانتے نہیں تھے اونٹ دے دیا ان کو ہم نے، اور بغیر قیمت کے اب کیا ہوگا؟ اب یہ لوگ آپس میں تشویش میں ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. قافلے میں ایک سمجھدار بوڑھی عورت تھی، یہ باتیں سن رہی تھی. قافلے والوں کی تشویش کی بات سنی. وہ کہتی ہیں ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کوسو نہیں، پریشان نہ ہو. میں نے
ایک ایسے آدمی کا چہرہ دیکھا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کا چہرہ تو گویا 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا ہے. تمہارے اونٹ کی قیمت ضائع نہیں ہوگی، میں ضامن ہوں. اگر تمہیں قیمت نہیں ملی میں پے کروں گی، میں دوں گی. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ رسول پاک نے صحابی کو بھیجا تو وہ پہنچ گئے اور قیمت سے زیادہ کھجوریں عطا کی اور فرمایا یہ لو کھاؤ، پیٹ بھرو، ماپو، قیمت پوری کرو. وہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے کھجوروں کو پیٹ بھر کر کھایا، مگر جب اس کو ناپا جو طے ہوئی تھی مقدار وہ اس وقت بھی قیمت سے زیادہ تھی. یعنی رسول پاک نے قیمت سے کہیں زیادہ کھجوریں عطا فرمائیں. وہ رسول پاک کی سیرت کا میں نے کہا نا پڑھیں تو سچی ہم بھی امانت دار ہو جائیں، ہماری کرتوت بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری عادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں. تو اس سمجھدار بوڑھی عورت نے رسول پاک کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ امین ہے. وہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بہت خوب لکھا، فرماتے ہیں خدا بند قدوس کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں نظر آتا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، ایسا سبحان جمال ہے. اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو حضرت عباس بن مرداس صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ امین علی الفرقان اول شافع و اول مبعوث یجیب الملائکہ. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امین ہونے کو بیان کرتے ہیں، رسول پاک کے شفیع ہونے کو بیان کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف آپ کو عطا فرمایا ہے آپ کے رب نے. اور رسول پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس سے پہلے کسی کو شفاعت کی یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اچھا رسول پاک شفاعت کریں گے تو اب انبیاء بھی اور صلحاء بھی، صحابہ بھی اور شہداء بھی، اولیاء بھی، پھر تو شفاعت کرنے والے بہت ہوں گے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شفیع المذنبین ہونا ہے یہ خاصہ مصطفیٰ ہے. سبحان سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا بھی آپ کو ہی اختیار دیا گیا. سبحان اللہ. آپ درگاہ خدا میں ہیں وجی، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق ہے اور اس کے لیے ہے جو اس کا اقرار کرنے والا ہے، اور جو منکر ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے. جو رسول پاک کی شفاعت کو ماننے والا ہے رسول پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ کریم ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما دے. اللہم آمین. مدری چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان جاری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیع المذنبین ہیں. قیامت کے روز آپ شفاعت فرمائیں گے گناہ گاروں کی، اور سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی اور ہمارے آقا کو جہان کی فکر ہوگی. اللہ کریم ہمیں قیامت کے روز شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے شان و عظمت کا بیان سنا کہ آپ امین ہیں. اللہ پاک نے آپ کو امین بنایا، امانت دار بنایا. جو قرآن آپ پر نازل ہوا ویسا ہی آپ نے آگے امت تک پہنچایا، اور ہر معاملے میں آپ امین ہیں. تو اب امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امانت دار بنے. لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے فراڈ کر لینا معاذ اللہ، یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کریم ہمیں امین نبی کے صدقے میں امانت داری نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں